اوکے جناب، السلام علیکم. کیا نام ہے بھائی؟ جی وعلیکم السلام. جی جی میرا سر. نام محمد عبید حسین ہے. اہل محمد عبید سنت مرض سے میرا کہاں سے تعلق. کال کر رہے ہیں؟ جی آزاد کشمیر سے. پاکستان کے اٹیچ جو ہے نا آزاد کشمیر. اوکے سر، خدا آپ کو جزائے خیر دے. کیا حکم ہے بھائی صاحب؟ سر میں اہل سنت منج سے ہوں. اور بیسکلی جو اہل تشیع کے ساتھ میرا کچھ کانٹیکٹ وغیرہ بھی ہے. میں بیسکلی مولانا اسحاق صاحب کی وجہ سے یہ جو انٹرسٹ ہوا ہوں اس علم کے متعلق. تو میرے جو کچھ اہل تشیع بھائی ہیں تو ان کی تھرو آپ کا تعارف ہوا ہے، تو انہوں نے ہی جو ہے نا آپ کا تعارف کروایا جی مجھے. سر. تو ابھی جو ہمارے میں ان سے اکثر جو ہمارے درمیان میں فرق ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان، تو ان سے میری اکثر بات چیت ہوتی رہتی ہے ان کے ساتھ. تو وہ انہوں نے پھر مجھے آپ کے متعلق بتایا کہ وہ آپ کو تفصیلی گائیڈ بھی کر سکتے ہیں سب چیزیں. تو اس کے جی، لیے میں آپ کے ساتھ آیا ہوں. جی تو بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے. آپ کا شکریہ کہ آپ نے کال کیا. خدا آپ کو جزائے خیر دے. آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں. اگر ہمیں آپ کے سوال کا جواب آتا ہو تو ہم جواب دے دیں گے بھائی. حکم کریں. جی تو پہلا جو میرا سب سے ضروری سوال ہے وہ مسئلہ امامت پہ. یہ اکثر کرتے رہتے ہیں سب لوگ ہی، تو میں بھی اسی سے اسٹارٹ لیتا ہوں. سب سے پہلا جو مسئلہ ہے امامت کا، تو بیسکلی وہ اکثر جو اہل تشیع سے میرا یہی سوال رہتا ہے کہ امامت جو ہے وہ منصوص من اللہ ہے، جو اس کا اور حجیت کا آپس میں کوئی اہل تشیع تو اکثر یہ کہتے ہیں کہ ائمہ کی بات ہم پہ حجت ہے، چاہے وہ آخری امام ہو یا چاہے مولا علی ہو. تو اس بات کے متعلق جو ہے نا میرا یہی کنسپٹ تھا کہ کیا جو قول امام ہے وہ قول نبی کہلاتا ہے؟ یعنی حجیت کے لحاظ سے ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کچھ کہہ دیں، کوئی حکم دے دیں، تو اللہ یعنی اللہ کا حکم وہی ہے. لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کہہ دیں کہ نماز اس طرح پڑھو، تو حجیت کے لحاظ سے وہ اسی طرح جیسے اللہ سے کہہ دیں، اللہ ہمیں کہہ دیں، کوئی فرق ہی نہیں ہے. کیونکہ وہ اپنے سے نہیں کہتے، ہوا سے نہیں کہتے، جہل سے نہیں کہتے، اپنے سے نہیں بناتے، وہ اللہ کی جانب سے کہتے ہیں. تو جو قول امام علیہ الصلاۃ والسلام ہے، مثلا کوئی حدیث ہے امام صادق علیہ السلام کی، تو وہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. لیکن حجیت کے لحاظ سے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جیسا ہے، اللہ آیت قرآن جیسا ہے، اس میں فرق ہی نہیں ہے. حجیت کے لحاظ سے وہ جیسا ہے کہ اللہ خود ہم سے کہہ دیں کہ بھائی اس طرح کر دو، چاہے امام صادق علیہ السلام کہہ دیں، چاہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں. یہ مساوی سے کہ اللہ خود ہم سے کہہ دیں کہ یہ اس طرح کر دو. حجیت کے لحاظ سے یہ سب مساوی ہیں. ٹھیک ہے. نہیں لیکن دیکھیں پھر اس میں فرق تو ظاہر ہے یہ آتا ہی ہے کہ بالفرض جو مطلب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا سیدنا ابو بکر ہیں، تو یہ جو ہیں ڈائریکٹ ان کا جو دین کا اصل کرنے کا سورس ہے وہ نبی علیہ السلام ہے. تو اگر ان کی بات ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کا ان کا اگر کوئی ذاتی قول ہے تو وہ اہل سنت جو ہیں وہ اس کو ترجیح نہیں دیتے نبی علیہ السلام کے قول کے مطلب کے برابر نہیں دیتے، وہ حجت تو نہیں مانتے ہیں. تو پھر جو انسان کوئی بھی جو امام ہے، چاہے امام علی رضا ہوں یا پھر ان کے بعد کے جو ائمہ ہیں، تو پھر وہ تو ظاہر ہے 200 250 سال بعد اللہ کے نبی سے کے بعد جو ہے نا ان کا ٹائم آیا ہے. تو اب ان کی بات اس طرح کیسے ویلیویبل ہو سکتی ہے جو اللہ کے نبی کے کیونکہ ساتھ تھی، چونکہ معصوم ہے اللہ نا، کے نبی کے ساتھ تو معصوم ہے، معصوم عصمت. کیونکہ ایک شخص جب معصوم ہے، ابو بکر عمر معصوم نہیں ہے، ان کی کلام حجت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا. غیر معصوم وہ شخص ہے جو اس کو جہل بھی ہو سکتا ہے، وہ غلطی بھی کر سکتا ہے، خطا بھی کر سکتا ہے. اس نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، صحیح نقل کیا ہے، ہمیں بھروسہ ہے کہ یہ اس نے واقعا صحیح نقل کر رہا ہے، تو پھر صحیح ہے. لیکن اس کے اپنے الفاظ اس کی کوئی حجت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ غیر معصوم ہے، وہ خطا کر سکتا ہے. لیکن ایک شخص معصوم ہے، ایک شخص معصوم ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں. ابھی فرض کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوتے ہیں آسمان سے، وہ کوئی بات کہہ دیتے ہیں، وہ غلط ہے، کبھی غلط بات نہیں کہیں گے، وہ جو بھی کہیں گے صحیح ہے، کیونکہ وہ معصوم ہے. وہ ایسے وہ ہمارے نبی کی شریعت پہ آئیں گے. وہ جب آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ آئیں گے. اگر وہ کوئی چیز ہم سے کہہ دیتے ہیں، مثلا کہہ دیتے ہیں قیامت کے دن یہ ہوگا، کہیں گے کہ نماز کا طریقہ اس طرح ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بالکل صحیح کہتے ہیں، کیونکہ وہ کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کبھی غلط بات ہمیں نہیں بتائیں گے، کیونکہ وہ معصوم ہے.
اچھا اسی طرح ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام معصوم ہے یعنی وہ کبھی غلط نہیں کہیں گے، جو بھی کہیں گے وہ صحیح کہیں گے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، ہم کیوں ان کی بات مانتے ہیں پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اس لیے کہ وہ معصوم ہے۔ ارے اس پہ میں تو اس پہ میرا ایک چھوٹا سا کویسچن یہ بنتا ہے، دیکھیں اللہ کے نبی کے لیے تو اللہ نے گارنٹی قرآن میں دے دی ہے کہ وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی، تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ تو وہی الہی ان کے ساتھ ہے، تو اس اعتبار سے وہ تو ہم ان کی بات تو مان سکتے ہیں اللہ کی بات، لیکن آپ اگر ائمہ کے والا سے کریں تو ان پھر کے اس لیے پہ بھی تو اللہ ظاہر سی تعالیٰ بات نے ہے یہ گارنٹی سوال۔ دیا، اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دیا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی گارنٹی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی گارنٹی آپ کو آپ کے اپنے کتابوں سے دکھا دیتا ہوں۔ عزیزوں ملاحظہ فرمائے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صاحبان امر کی، وہی اطاعت جو اللہ کے لیے ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہی اطاعت اولی الامر کے لیے۔ اسی کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے تفسیر فخر رازی المشتہر تفسیر الکبیر و مفاتیح الغیب، فخر رازی کی تفسیر جلد نمبر 10 چاپ دار الفکر، یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اچھا اسی کے ذیل میں کئی صفحات ہیں، وہ بات کرتا ہے بلکہ اگلے صفحے پر صفحہ نمبر 147 ہے، صفحہ نمبر 148 میں اگلے صفحے میں المسألۃ الثالثہ۔ اچھا فرماتا ہے، ملاحظہ فرمائیے، المسألۃ الثالثہ، میں فل پیج کر دوں تاکہ سب کو نظر آئے۔ ان اللہ تعالی امر بطاعت اولی الامر علی سبیل الجزم، کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا ہے کہ اولی الامر کی طاعت کرو بسبیل الجزم، یعنی بغیر کسی طرح کے شک کے، بغیر کسی طرح کے قید کے، بغیر کسی طرح کے شرط کے، علی الاطلاق اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اچھا ان اللہ تعالی امر بطاعت اولی الامر علی سبیل الجزم فی هذه الآیہ، ومن امر اللہ بطاعته علی سبیل الجزم والقطع لا بد وان يكون معصوما من الخطا، اور جو بھی شخص اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے کہ علی سبیل الجزم، بلا قید بلا شرط حکم دیتا ہے کہ اس کی طاعت کرو، تو وہ لابد ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو، اذ لو لم يكن معصوما عن الخطا كان بتقدير اقدامه على الخطا يكون قد امر الله بمتابعته، فيكون ذلك الامر بفعل ذلك الخطا، والخطا لكونه خطا منهي عنه، فهذا يفضي الى اجتماع الامر والنهي في الفعل الواحد باعتبار الواحد، وانه محال۔ اگر معصوم نہ ہو، اگر اولی الامر معصوم نہ ہو، اللہ نے ایک طرف سے حکم دیا ہے کہ اس کی طاعت کرو، دوسری طرف سے وہ معصوم نہیں ہے، وہ غلط بات کا حکم دے دیتا ہے، تو پھر اسی غلط بات کا اللہ نے نہیں بھی کیا، تو پھر کیا ہو جاتا ہے اس کا نتیجہ کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس ایک ہی بات پر، ایک ہی فعل پر، وہاں پر نہیں بھی ہے، امر بھی ہے، حکم بھی ہے کہ کرو، نہیں بھی ہے کہ نہیں کرو، حکم ہے کہ کرو کیونکہ ولی الامر فرماتا ہے، اور اللہ نے فرمایا ولی امر کی ہر بات سنو، اور نہیں کرو کیونکہ وہ فعل خطا ہے، اور یہ محال ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پس لذا اللہ تعالیٰ یہ کام نہیں کر سکتا کہ غیر معصوم کی اطاعت آپ پہ واجب کر دے بلا قید و بلا شرط۔ فثبت، پس ثابت ہے، ان اللہ تعالی امر بطاعت اولی الامر علی سبیل الجزم، پس ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولی الامر کی طاعت کی حکم دیا ہے یقین کے ساتھ اور بلا قید و شرط۔ وثبت ان كل من امر اللہ بطاعته على سبیل الجزم وجب ان يكون معصوما من الخطأ عن الخطأ، اور یہ بھی ہم نے ثابت کیا ہے کہ جو بھی شخص اللہ تعالیٰ اس کو علی سبیل الجزم بلا قید بلا شرط اس کی طاعت کا حکم دے دیتا ہے، وہ حتماً معصوم ہوا کرتا ہے۔ فثبت قطعا ان اولی الامر المذکور فی هذه الآیہ لا بد وان يكون معصوما، پس ثابت ہو گیا کہ اولی الامر اس آیت میں جو مذکور ہیں وہ ان کا معصوم ہونا ضروری ہے، لیکن وہ کہتے ہیں معصوم کون ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ معصوم
یہ معصوم اجماع ہے، اجماع امت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ کوئی اولی الامر تو یہ ہمارے خلفاء ہیں، اولی الامر تو ہمارے خلفاء ہیں، وہ خلفاء تو یہ معصوم نہیں ہے. پر پتہ یہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم ہی نہیں ہے، پر پتہ یہ چلا کہ یہ امت ہے، امت کا اجماع ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجماع کی اطاعت کرو. لیکن اس کا جملہ بہت ہی باطل بات ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اولی الامر سے مراد اجماع نہیں ہے. اولی الامر سے مراد افراد ہیں، اشخاص ہیں. وہ اشخاص کون ہیں؟ وہی ہیں جن کی طاعت بالکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ ان کی طاعت بلا شرط بلا قید کیا کرو. اور خود فخر رازی فرماتا ہے کہ بلا قید بلا شرط جو طاعت ہوتی ہے اس طاعت ہونے والا شخص وہ معصوم ہوتا ہے. یہ ایک دلیل. دوسرا دلیل اللہ تعالیٰ کی گارنٹی کہ وہ کبھی خطا نہیں کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلی صرف قول فعل کا نہیں ہے، صرف قول کا نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صرف قول کا ہے. یہاں پر آیہ تطہیر میں قول و فعل کا ہے، اور نہ صرف قول و فعل کا ہے بلکہ خیالات کا بھی ہے، افکار کا بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہمیشہ ارادہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود دور کرے ہر قسم کی رجس اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام سے، ان کو طاہر و مطہر بنا دے. اور یہ اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں کہ یہ صرف خمسہ طیبہ اور 14 معصومین علیہم السلام کے لیے ہے، اور یہ اس میں ازواج نہیں ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل وہ بہت زیادہ ہے. مخالفین کے پاس صرف ایک ہی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں سیاق و سباق دیکھو. تو سیاق و سباق پہلے تم ترتیب ثابت کرو نا، پہلے تم ترتیب ثابت کرو کہ یہ ترتیب اللہ کی جانب سے ہے، وہ تو تمہارے پاس ہے نہیں. تم ایک جگہ ثابت کرو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات ازواج کے لیے پڑھی ہیں، اسی آیات جو پیچھے ہیں آگے ان کے ساتھ پڑھی ہیں. جہاں بھی یہاں پہ 30 سے زیادہ صحابی نے روایت کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ یہ آیت. کہاں چلے گئے بھائی؟ او بھائی آزاد کشمیر والے، وہ چلے گئے آزاد کشمیر والے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے پڑھی ہے، اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور پھر حدیث ثقلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. میں حدیث ثقلین لے کے آؤں آپ کے لیے، ایک منٹ. یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں کتاب سنن ترمذی. سنن ترمذی میں عزیزو ملاحظہ فرمائیں. آ گئے بھائی؟ تشریف لائے؟ کہاں گئے تھے محمد حسین صاحب؟ آواز نہیں آ رہی. جی وہ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. اوکے دیکھ لیں آپ. ابھی آپ کو لے کے آتے ہیں. میں فل پیج کرتا ہوں اس لیے تاکہ سب کو نظر آ جائے. اچھا، یہ کتاب ہے سنن ترمذی عزیزو. سنن ترمذی چاپ دار الفکر، چھپی ہے کتاب سنہ 2008 میں دار الفکر بیروت میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے بھائیو، صفحہ نمبر 1079 میں بلی روایت ہے زید بن ارقم سے، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی بلی احدهما اعظم من الاخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتی اہل بیتی ولن يتفرقا. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ہاں وہ کہاں ہے؟ وہ فرمائے نا ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی، جب تک ان سے تمسک کرو گے، اتباع کرو گے، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اچھا ہوئے قرآن مجید وعترتی اہل بیتی ولن يتفرقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا، اور یہ حدیث متواتر ہے،
کہ جب تک ان کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یعنی یہ کبھی آپ کو غلط بات کا حکم نہیں دیں گے, خطا کا حکم نہیں دیں گے, ہر حکم ان کا صحیح ہوگا. ٹھیک ہے نا. وَإِلَّا اگر اہل بیت علیہ السلام کبھی صحیح کبھی غلط حکم دے دیں تو پھر ہم جب ان کی غلط بات کا اتباع کریں گے تو گمراہ ہو جاؤں گے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ غلط ہے, اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے. جو شخص گناہ کرتا ہے یا بدعت کا حکم دیتا ہے یا اللہ کے حکم کے خلاف حکم دیتا ہے, مثلا میں ایک فتویٰ دے دوں آپ کو جو شریعت میں نہیں ہے, جان کے دے دوں یا بھئی وہ غلطی سے دے دوں, میں قرآن سے تو الگ ہو گیا, میں تو قرآن سے الگ ہو گیا نا. جب میں ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون, جو ما انزل اللہ کے مطابق بیان نہیں کرتا وہ کافر ہے. اب فرض کریں میں آپ کو ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں, غلط بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, یا جان کر عمدن یا میں بھول گیا یا میں خطا کر گیا, تو پھر تو میں قرآن سے تو الگ ہو گیا, بلکہ میں کافر ہو گیا. اب سب کافر کو چھوڑو, قرآن سے کم از کم تو الگ ہو گیا نا. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ہر موقف, ان کا قیام, ان کا قعود, ان کا نطق, ان کا سکوت, وہ چاہیں جہاد کریں چاہے جہاد نہ کریں صبر کریں, چاہیں وہ بولیں چاہے ساکت رہیں, ان کا ہر موقف قرآن کے مطابق ہے. اور ان کا جو اتباع کرے گا وہ قرآن کا اتباع کرے گا, اور قرآن اللہ کا کلام ہے. لذا یہ جو میں نے آیے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم عصمت ثابت, آیے تطہیر عصمت ثابت, حدیث ثقلین عصمت ثابت. مزید بولو بھائی. دیکھیں لیکن یہ اگر معصومین پہ آپ کہتے ہیں تو باقی پیغمبر بھی گزرے ہیں, وہ بھی معصومین میں سے ہی آتے ہیں, لیکن ان سے بھی خطا جو ہے وہ تو قرآن مجید میں آئی ہے کہ مثلا حضرت یونس علیہ السلام میں یا دوسرے حضرت آدم علیہ السلام میں, تو اس طرح تو وہ پھر خطا تو اگر وہ جو جن کی قرآن خود گارنٹی دے رہا ہے کہ وہ منصوص من اللہ بھی ہیں, لیکن ان سے بھی خطا اگر ہو سکتی ہے تو پھر تو یہ بات اس کو کیسے کمپیریزن ہوگا ان دونوں کا؟ بات تو آپ کی بات تو انبیاء سے خطا ہوتی ہے, تو پھر انبیاء سے خطا ہوتی ہے آپ کہتے ہیں, ہمارے نبی سے بھی خطا ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی؟ نبی علیہ السلام سے خطا نہیں ہوئی, لیکن اوور آل جو آپ کے مذہب میں ہوئی ہے, جو بات کی ہے آپ کے مذہب میں ہوئی ہے نا. وہ نماز پڑھ رہے تھے, نماز کے بیچ میں انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی. آپ اپنی کتابوں کو پڑھیں نا, وہ اتنی بڑی خطا کہ نماز کی حالت میں کوئی شخص بتوں کی پوجا شروع کر دے. مکے والے سب خوش ہو گئے, بھلے وتلک الغرانیق العلا شفاعتهن ترتجى, بھلے وہ حدیث غرانیق پڑھیں آپ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگوں کو گالی دیتے تھے. مسلم میں یہ ایک باب ہے کہ لوگوں کو بری گالیاں دیتے تھے, مارتے تھے بغیر استحقاق کے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بھائی, یا آپ اپنے علماء سے پوچھ لیں. میں یہ باتیں جو آپ کو کہہ رہا ہوں نا, میں علن کہتا ہوں, یہ یہاں پہ آن لائن کہتا ہوں, یہ چپکے سے آپ کے تو کوئی پرائیویٹ سیشن تھوڑی ہے. اگر میں یہاں پہ ایک جملہ غلط کہہ دوں نا, آپ کے علماء میرا کلپ بنا دیں گے. آپ کو پتہ ہے آپ کو, ان کو اللہ سے یہی چاہیے کہ میں ایک غلط کوٹ کروں تاکہ وہ میرا کلپ بنا دیں. وہ تو بیٹھے ہیں ادھر بیچارے, ادھر کئی لوگ بیٹھے ہیں کہ اللہ یاری کا کلپ بناتے ہیں. میں نے وہ بات آگے پیچھے سے کاٹ کے وہ غلط پیش کرتے ہیں کہ اللہ یاری نے تو یہ کہا ہے. اگر میں یہاں پہ غلط جملہ کہہ دیتا ہوں, آپ کو اگر یقین نہیں آتا نا, آپ کہتے ہیں یہ تو بہت بڑی بات, کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی پوجا کی ہو. یہ آپ کی کتابوں میں. اچھا وہ یہ ملاحظہ فرمائے صحیح مسلم شاب دار الفکر, یہاں پہ ایک باب ہے کتاب الادب, کتاب البر والصلۃ والآداب. اچھا کتاب الادب میں کہ یہ کتاب الادب ہے, یہاں پہ باب ہے. صفحہ کون سا بھائی؟ صفحہ 1282. باب من لعنه النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او سبه او دعا علیہ وليس هو اہلا لذلك. وہ اشخاص جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کیا یا گالی دیا یا ان کو کیا ہے, ان کو بد دعا دی ہے, وہ اور اس کے مستحق نہیں تھے. کان له زکاة واجر ورحمہ, وہ اس شخص کے لیے پاکی کا سبب ہے, اجر کا سبب ہے اور رحمت کا سبب ہے. حالانکہ ان لوگوں نے خود روایت کی. عزیزو یہ میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں, وہ
اچھا یعنی غیر مستحق افراد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گالی دی. ایک منٹ میں بخاری بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو, بخاری لانا ہوگا شیلف سے, ایک منٹ. بخاری لا کے دیتے ہیں آپ کے لیے. اچھا بخاری میں کیا لکھا ہے میرے بھائی؟ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلم میں, بخاری میں یہ حدیث نقل کی ہے نا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. اب مجھے بتاؤ بھائی, تم نے نبی کے لیے کوئی عزت چھوڑ دیا؟ اور بخاری مسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی عزت چھوڑی ہے؟ یہ صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی. یہاں پر 1252 وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلم میں ایک باب ہے کہ لوگوں کو بلا وجہ وہ گالی دیتے تھے, ہاں انہی سے روایت ہے. قال عبداللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق, مسلمان کو گالی دینا, مسلمان کو گالی. اب صحابی کو گالی دے تو وہ تو بڑی بات ہے آپ لوگوں کے نزدیک. آپ لوگوں نے تو وہ بھی کاٹا نا, اچھا قانون بھی بنانے کی کوشش کی پاکستان میں کہ جو صحابی کو گالی دے وہ جیل چلا جائے. تو یہ نبی ہے تو نبی سے جیل میں جائیں گے اس سے. اب کیا کرو گے بھائی, اس سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیل, ان پہ پرچہ کٹے گا نا, ایف آئی آر. سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. اب مجھے بتاؤ بھائی, اب آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے انبیاء سے غلطی ہوتی تھی. آپ دیکھیں اگر انبیاء سے غلطی ہوتی تھی بھائی تو آپ لوگوں نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کوئی عزت نہیں چھوڑی. ہمارے نزدیک, ہمارے مذہب میں جب آئیں گے نا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام, ان سے جو قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں کہ مثلا حضرت یونس علیہ السلام نے یہ کیا, حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کیا, تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ یہ گناہ نہیں ہے. یہ گناہ نہیں ہے کہ مثلا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جنت سے نکلے تھے, انہوں نے شجر سے کاٹا تھا. یہ ان کے لیے حرام نہیں تھا کہ وہ شرعی طور پر یہ گناہ ہو, ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ وہ نہ کھاتے. حضرت یونس علیہ السلام اسی طرح باقی انبیاء علیہ السلام کی طرف یہ کہ روایات کہیں ہیں اہل بیت علیہ السلام سے کہ یہ گناہ نہیں تھے. انہوں نے ایک کام جو ان کے لیے بہتر تھا کہ نہ کرتے, بہتر تھا کہ نہ کرتے, ان سے چھوٹ گئی ہے. لیکن وہ انہوں نے اللہ ایسا کام نہیں کیا جس کے سبب سے وہ وہ گناہ ہوتا جو اللہ نے ان سے منع کیا تھا حرمت کے طور پر. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عصمت جو ہے بالاتر ہے, مذہب اہل بیت علیہ السلام میں بالاتر ہے باقی انبیاء سے, کہ وہ کبھی گناہ نہیں کرتے, کبھی گناہ نہیں کرتے. اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کبھی گناہ نہیں کرتا. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی مصلحت کے بنا پر کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دیں کہ وہ بھول جائیں. وہ بھی وہ ان کا اپنا فعل نہیں ہوتا, وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے, اللہ کی جانب سے ہو جاتا ہے کہ تاکہ لوگ, ان کی شان اتنی عظیم ہے تاکہ لوگ نہ کہہ دیں کہ یہ اللہ ہے, تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں کہ اللہ ہے. تو ان سے کوئی چیز ایسی ہو جائے کہ مثلا وہ سے کسی مسئلے پر سہو صادر ہو جائے. تو یہ سہو جو ہمارے احادیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, وہ نبی کا فعل نہیں ہے, وہ اصحاء ہے. اصحاء یعنی اللہ کا فعل ہے. اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے میں, ان کے جسم میں تصرف کر لیتا ہے, ان سے ایک فعل صادر کرا لیتا ہے. مثلا وہ روایات میں کہ وہ سو گئے تھے نماز فجر سے. تو یہ بعض روایات میں اس طرح قلیل روایات میں مل جاتے ہیں, ان پہ کوئی یقین رکھنا واجب نہیں ہے, انسان ان سے ساکت بھی رہ سکتا ہے. تو یہ بعض قلیل روایات میں ہے کہ یہ بھی اللہ کا فعل ہے, ان کا اپنا فعل نہیں, ان کی اپنی شان اس سے عظیم تر ہے کہ یہ ان سے صادر ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھار یہ اس لیے تاکہ لوگ نہ کہہ دیں کہ یہ اللہ ہے, تاکہ لوگوں تاریخ میں یہ نہ رہے کہ بھئی یہ خود, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا لوگوں نے شروع کر دی کہ یہ تو اللہ کے بیٹے تھے. خاتم الانبیاء تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت بڑے ہیں, بہت عظیم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی لوگ ان کو نہ کہہ دیں کہ یہ بھی اللہ ان کی عبادت کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ایسے عبودیت اور مخلوقیت کے جو شؤون ہوتے ہیں کبھی کبھار ان سے صادر ہو جائے. تو یہ بعض روایت میں ہے کہ ممکن ہے, لیکن وہ بھی گناہ نہیں ہے کہ کوئی گناہ ہو, وہ بھی فعل حرام نہیں ہے. وہ بعض مرات سہو ہوتا ہے, بلکہ اصحاء ہوتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں, اب اس کی بات لمبی ہے,
کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے گناہ نہیں ہیں. اوکے, مزید کوئی سوال ہو میرے بھائی؟ اچھا، پہلا تو ویسے یہ ضمناً ہی یہ کوشچن آیا کہ بالفرض اگر کوئی ایک نان مسلم نیو مسلمان ہو، وہ آپ کا جو اثنا عشری جو مذہب ہے اس کو کس طرح ریسرچ کرے گا اسلام سے، یا قرآن سے کہہ سکا شیعہ پڑھا ہو، وہ کس طرح اثنا عشری تک قرآن سے پہنچ سکے گا؟ یا جو پورے کے پورے 12 چونکہ اس میں تو میرے خیال میں کچھ اہل تشیع میں بھی بہت ساری یہ چیزیں ہیں، کچھ اسماعیلی ہے یا زیدی یا اثنا عشری، تو اس طرح کے، تو اس اعتبار سے تو پھر ایک نان مسلم کس تک پہنچے گا یہ؟ دیکھیں اب کوئی بھی مسلمان اس طرح نہیں ہے دنیا میں کہ وہ کہہ دے مجھے صرف قرآن منظور ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی مسلمان اس طرح دنیا میں کوئی فرقہ نہیں ہے وہ کہہ دے کہ مجھے صرف قرآن قبول ہے باقی میں قبول نہیں کرتا, کیونکہ سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ قرآن میں سب باتیں نہیں ہیں, یعنی ظاہر قرآن میں سب باتیں نہیں ہیں, اور سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ قرآن کے ساتھ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت ہے, جس طرح قرآن حجت ہے بشرطے کہ وہ حدیث صحیح ہو. ٹھیک ہے نا, تو اس طرح اگر کوئی کہہ دے یہ سوال مجھے پتہ ہے آپ کے مولوی آپ کو سکھاتے ہیں کہ صرف قرآن, بھائی یہ کیوں بچے گانا سوال کرتے ہیں مولوی حضرات سے کہتے ہیں کیوں یہ ایسے خلاف اپنے عقیدے کے خلاف بدیہیات کے خلاف ایسے سوال بھلے اپنے عوام کو سکھاتے ہو کہ صرف ہمیں قرآن سے ثابت کر کے دے دو, تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ ہم صرف قرآن سے ہمیں ثابت کر کے دے دو, ہم صرف قرآن سے ہمیں کیا پتہ چلے. بھائی قرآن میں اکثر چیزیں جو ہیں وہ اجمال کے ساتھ مذکور ہیں, اجمال کے ساتھ مذکور ہے. مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کا ذکر ہے لیکن نماز کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ نماز اتنا اہم ہے, ستون دین ہے, عمود الدین ہے. نماز میں قرآن میں نہیں ہے کہ کیسے نماز پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں اجمال ہے کہ نماز پڑھو, بس کیسے نماز پڑھیں, کس طرح نماز پڑھیں وہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں گے. تو اس طرح قرآن میں ہم نے آپ کو بتا دیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اولی الامر کی طاعت واجب ہے, جیسے اللہ کی طاعت, رسول کی طاعت, اولی الامر کی طاعت, ایک ہی جملے میں ایک ہی ساتھ واجب. یہ اولی الامر کون ہے؟ یہ اولی الامر کون ہے؟ تو اس کے یہ یہاں پہ مجمل آیا ہے, یہ اتنا پتہ میں چل جاتا ہے کہ یہ اولی الامر کی اس کی طاعت واجب ہے, اس کی طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کی طرح واجب ہے, اور ان کو معصوم ہونے چاہیے. یہ کون ہے؟ یہ حدیث شریف سے پتہ چل جائے. قرآن نے فرمایا کہ بھلے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کوئی بھی مسئلہ آپ کو پتہ نہ ہو, کوئی بھی مسئلہ پتہ نہ ہو, ان کنتم لا تعلمون, اور ہمارا جہل کوئی محدود نہیں ہے. دنیا میں کتنے سوال ہیں لوگوں کے پاس میرے بھائی, آپ بتا سکتے ہیں اندازتاً؟ کوئی آئیڈیا نہیں. ٹریلینز کے حساب سے ہوں گے نا لوگوں کے پاس, ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں بھائی؟ سوال کوئی محدود ہو سکتا ہے بھائی؟ اتنی چیزیں ہمیں نہیں معلوم, دنیا میں لوگ اتنے زیادہ ہیں, ہر ایک کی اپنی انٹرسٹ ہوتی ہے کہ مجھے فلان چیز پتہ چل جائے. ٹھیک ہے نا, فلان چیز پتہ چل جائے. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے ان سے پوچھ لیتے تو وہ ہر سوال کا جواب دے سکتے تھے. آپ پوچھتے کہ انبیاء علیہ السلام کی کہانیاں, آخرت کی مثلا جنت میں کیا ہوتا ہے, وہ جواب دے دیتے. یا اس طرح قرآن کی تفسیر پوچھتے, دینی مسائل پوچھتے, وہ جواب دے دیتے. وہ نہیں کہتے کہ مجھے نہیں معلوم. ہمیں پتہ کسی یہ اللہ کی جانب سے جو گائیڈ آتا ہے, ٹیچر آتا ہے, وہ اگر خود جاہل ہو تو اس ٹیچر کا فائدہ ہی کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اچھا, اب قرآن اتنا بڑا چیلنج دے رہا ہے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اے مسلمان بھی نہیں, اے انسانوں, اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں پتہ نہیں ہے. اور ہمیں کیا چیزیں نہیں معلوم, ہمیں بہت ساری چیزیں نہیں معلوم. دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کا کام ایک خاص فیلڈ میں اسپیشلائزیشن ہے. میرا ایک دوست ہے, وہ کیمسٹری میں اس نے پی ایچ ڈی کیا. وہ مجھے کہتا ہے کہ کیمسٹری کے میں پی ایچ ڈی, وہ امریکہ سے پی ایچ ڈی کیا اس نے, کہتا ہے پی ایچ ڈی اتنا یہاں پہ اسپیشلائز فیلڈ ہے کہ میں ایک فیلڈ میں پی ایچ ڈی کیا نا, دوسرے لوگ کیمسٹری میں کہ بہت اقسام ہوتے ہیں. کیمسٹری بھی تو ایک اس کی ایک شاخ نہیں ہے, کیمسٹری کے اندر جب جاتے ہیں نا تو بہت سارے اقسام ہوتے ہیں, بہت سارے شاخیں ہوتے ہیں. تو دوسرے فیلڈ میں کیمسٹری کے اندر جو لوگ انہوں نے پی ایچ ڈی کیا, تو میں ان کی جو تھیسس سے پڑھنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے, اتنا اسپیشلائزڈ ہوتا ہے, اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے سائنس کہ ان کا تھیسس میرے لیے پڑھنا سمجھ مشکل ہوتا ہے, سمجھنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ لوگ جو
مختلف یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں، پھر ریسرچ میں فیلڈز میں چلے جاتے ہیں، ان کے سوالات تو بہت مشکل ہوتے ہیں. یہ کیونکہ یہ بہت اسپیشلائز اسپیسیفک ان کے سوالات ہوتے ہیں، اور یہ اپنی عمر لگاتے ہیں کہ اس سوالات کا جواب لے لیں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. کوئی بھی مسئلہ نہ آتا ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. تو پھر مسلمانوں میں ایسا شخص ہونا چاہیے نا جو اہل ذکر ہے. وَإِلَّا یہ بات ہی باطل ہے کہ اگر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں آتا، ان اہل ذکر کون ہے کوئی پتہ ہی نہیں. تو پھر یہ حدیث میں آنا پڑے گا. جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ تم روزہ رکھو. اب روزہ رکھو، روزے کے مسائل کیا ہیں، روزے کے احکام کیا ہیں، اس کی تو بہت تفصیل ہے. یا مثلا تم نماز پڑھو. نماز کے کتنے اقسام ہیں؟ نماز عید ہے، نماز جمعہ ہے، نماز میت ہے، ٹھیک ہے، نماز استسقاء ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. نماز 5 دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں. نماز واجب ہے، نماز نافلہ ہے، ان کے سب کے احکام ہے. بھائی یہ نمازوں کی کہاں تفصیل؟ یہ حدیث میں ملے گا. تو اہل ذکر سے اتباع کرو. اہل ذکر کون ہے ان سے ہم پوچھ لیں. تو اگر قرآن میں ہمیں یہ نہ ملے تو اس سے کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ فرمایا کہ تم صرف قرآن کی اتباع کرو، میری سنت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو. یہ تو اگر کوئی شخص ایسا کہہ دے نا کہ مجھے صرف قرآن پسند ہے، مجھے تو صرف قرآن چاہیے، وہ تو ہے ہی کافر، وہ تو ہے ہی دشمن خدا، دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی مسلمان کہہ دے نا کہ مجھے صرف قرآن اتباع کرنا ہے، میں نے باقی کسی کو نہیں مانتا، تو وہ تو کافر ہے. یہ مشرک ایسا بات کہے گا. کوئی مسلمان اس کو مسلمان نہیں کہے گا. تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. مزید حکم کرو میرے بھائی. نہیں، لیکن وہ میرا تو وہی مطلب کہ آپ نے ایک چیز درمیان میں مکس کر دی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں اہل ذکر سے رابطہ کرے. اب اگر اہل ذکر اولی عمر میں بات جو ہیں وہ کہہ دیں اس کو بالفرض میں سیدنا ابو بکر، سنت تو ان سے مراد وہ کو ڈال رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ، تو کچھ اچھا، جو تو اگر اسماعیلیہ ہیں یا زیدی، وہ مختلف قسم کے اہل ذکر سے ملے گا تو پھر وہ تو ظاہر ہے اس کے تو نہیں، خود آپ ہی لوگوں کے کتاب میں یہ نہیں ہے کہ اہل ذکر سے مراد ابو بکر عمر ہے. آپ لوگوں کی کتاب میں اہل ذکر سے مراد ہے کہ یہود و نصارہ. آپ لوگوں کے علماء یہ کہتے ہیں اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں. تو بھائی یہود و نصارہ سے ہم پوچھیں، آپ جا کے پوچھو نا کوئی مسئلہ، وہ آپ کو صحیح بتائیں گے. میں آج بھی یہود و نصارہ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. مجھے ایک چیز سنت میں سمجھ نہیں آتی. یہ بات بھی پوچھنے والی کو کہہ دو نا. بھلے یہود و نصارہ وہی یہود و نصارہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ فویل لهم مما کسبت ایدیہم وویل لهم مما یکتبون یا یکسبون، میرے ذہن سے چلا گیا، کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان کے پاس تورات انجیل تھا نا، ہوتا تھا، تو اس میں نشانیاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دین اسلام کی، تو وہ اپنے ہاتھوں سے مٹا دیتے تھے، اس میں کچھ اور لکھ دیتے تھے، نشانی چینج کر دیتے. مثلا وہاں پہ لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگ مبارک، رخسار مبارک اس طرح ہے، تو وہ اس کو چینج کر کے اس میں لکھتے تھے کہ وہ بہت لمبے قد کا آدمی ہوگا، اس کی پیدائش فلاں، وہ کسی اور شہر کا نام لکھ دیتے تھے. پھر ان کے عوام بھی ہوتے تھے، کیا ہوتے تھے، وہ لکھنا پڑھنا تو آتا نہیں تھا اس زمانے میں عوام کو، تو وہ تو جو یہود نصارہ جو عام آدمی ہوتے تھے وہ اپنے علماء سے سیکھتے تھے. علماء بھی وہی جو ان کو کہانی سناتے تھے، کہتے یہ وہ پیغمبر نہیں ہے جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، تو وہ مان لیتے تھے بھائی کہ ان کے علماء نے کہا. بعض لوگوں کو شک ہو جاتا تھا، پھر وہ چیک کرتے تھے، پھر وہ مسلمان بن جاتے. تو اگر ہم یہود و نصارہ کے علماء سے پوچھیں، وہ تو ہمیں کرسچن بنائیں گے کہ وہ بھائی ابھی آپ پاکستان میں کتنے ایسے مشنز ہیں جو ان کو کیا بولتے ہیں، جو لوگوں کو کرسچن بنانے کے کام کرتا ہے نا خفیہ طور پہ، ہے کہ نہیں پاکستان میں محمد حسین بھائی؟ بھی ہیں. ہے کہ نہیں؟ ہاں ہیں. وہ پوری دنیا میں اتنی محنت کرتے ہیں یہ لوگ، پوری دنیا میں ہے، پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے، سب جگہ ہسپتال بنا لیتے ہیں. ادھر وہ چرچ جو ہے نا آپ کے ملک میں ہسپتال بنائے گا، اسکول بنائے گا بچوں کا، پھر اس کے ساتھ بہت دھیمے طریقے سے، آرام طریقے سے، آہستہ آہستہ، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے اپنے دین کے وہ تبلیغ کرتے ہیں. اور بعض لوگ کرسچن بن جاتے ہیں، بعض لوگ بیچارے مسلمان کرسچن بن بھی جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں
مائگریٹ کرتے ہیں جرمنی وغیرہ، وہ چرچ کو جاتے ہیں ادھر، کہتے ہیں ہم کرسچن بن گئے، پھر ان کو فوراً ویزا مل جاتا ہے تو اگر ہم یہود نصارہ سے پوچھیں ابھی تجربہ کر لو، وہ کیا بتائیں گے آپ کو؟ وہ سنت بتائیں گے آپ کو، تفسیر سکھائیں گے، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کریں گے ٹھیک ہے نا؟ پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد صحابہ ہیں۔ ابھی اپنے پروگرام میں نے دیکھا تھا آپ کو، ایک صحابی آیا، اس نے آپ کے خلیفہ صاحب سے پوچھا کہ میں جنب ہو گیا ہوں، مجھے نماز میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا نماز ہی چھوڑ دیں۔ انہوں نے حکم دیا کہ قرآن کے خلاف۔ اب مجھے بتاؤ، یہ کہ صحابی ہو سکتا ہے؟ وہ اشخاص جو اتنی باتوں کو مثلا قرآن کے خلاف فتوے دیتے تھے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم کہہ دے کہ ہم ان کی بات مان لیں۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں کچھ روایت پیش کروں اہل ذکر کے متعلق۔ ایک مزے کی بات بتاؤں، جی جی کیا اہل ذکر کون ہے؟ ہمارے علماء جو ہے نا بس جیسے آپ کی کتب ہے نا کہ انہوں نے بخاری مسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کیا، میں اگر اپنے علماء کی باتیں بھی آپ کو سناؤں نا کہ انہوں نے کس طرح دین کی بے عزتی کی ہے۔ بہرحال عزیزو، اہل ذکر کون ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے قرآن مجید سورہ طلاق، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ سے ڈرو یہ صاحبان عقل، اے عاقلو اللہ سے ڈرو، اللہ نے آپ کے لیے نازل کیا ہے، ارسال کیا ہے ذکر کو، رسولاً، ذکراً رسولا، یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، یہ رسول کی شان یہ ہے کہ آیات اللہ مبینات کو، واضح آیات کی تلاوت کرتا ہے، لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، تاکہ جو لوگ ایمان لائیں اور عمل صالح لاتے ہیں، بچا لاتے ہیں، ان کو ظلمات سے، تاریکیوں سے نور کی طرف لے کے چلے جائیں۔ تو یہاں پر میرے بھائی دیکھو، یا اگر عربی آتی تھی تو میں بات کرتا، ذکراً منصوب ہے، رسولاً منصوب ہے۔ یہ رسولاً کس لیے منصوب ہے؟ ذکراً رسولاً، اگر یہ مبتدا ہوتا، نیا جملہ ہوتا تو یہ ہونا چاہیے تھا الرسولو یا رسولن یا ہوا رسولن، اس طرح ہوتا، لیکن یہ رسولن ہے، ذکراً رسولن، یہ یعنی بالکل یا اس کی صفت ہے، یا اس کی عطف بیان ہے، یا اس کا بدل ہے، یعنی ذکراً اور رسولن ایک ہی چیزوں کا نام ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، معانی القرآن و اعرابہ تالیف الزجاج، زجاج ابی اسحاق ابراہیم ابن سری، جزء خامس، چاپ عالم الکتب۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو کہ رسولاً کیوں منصوب ہے؟ فرمایا رسولاً منصوباً بقولہ ذکراً، رسولاً اس لیے منصوب ہے کہ اس سے پہلے ذکراً کا ذکر آیا ہے، یکون المعنی قد انزل اللہ الیکم ذکراً رسولاً ذا ذکرن، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ذکر بھیجا ہے، اس ذکر کا نام ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہی رسول ذو ذکر ہیں، صاحب ذکر ہیں۔ یتلو ویکون رسولاً بدلا من ذکر، اور رسول جو ہے بدل ہے، بدل مثلا اس طرح ہے کہ صفت کی طرح ہے بدل۔ مثلا میں کہتا ہوں، اردو زبان میں کہتا ہوں زید آئی ڈاکٹر، زید جو وہ آنکھوں کا ڈاکٹر ہے وہ آ گیا، زید آنکھوں والا ڈاکٹر آ گیا، یا آنکھوں والا ڈاکٹر جو ہے وہی زید ہے، یہ اس کا بدل ہے، ٹھیک ہے نا؟ زید پہلے آنکھوں والا ڈاکٹر آ گیا۔ یہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اردو زبان میں بدل کیسا ہوگا۔ یہ ذکر اور رسول ایک ہی ہیں۔ اچھا، جب ذکر اور رسول ایک ہی بنے، جب ذکر اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بنے،
تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جب ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو اہل ذکر بھی اہل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر ہم کہیں کہ نہیں ذکر سے مراد قرآن ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ابھی آپ کو دکھا چکا ہوں، حدیث ثقلین کہ فرمایا کہ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. مسلمانوں میں کون ہے اہل ذکر ہے؟ جو کبھی قرآن سے الگ، اہل قرآن ہے جو کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوگا. صحابہ ہیں نہیں، ان کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ یہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے. فرمایا اہل بیت علیہ السلام کے متعلق کہ یہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے. اگر ہم کہتے ہیں ذکر سے مراد قرآن مجید بھی ہے نا، ذکر سے مراد یا تو قرآن ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ذکر ہیں تو اہل ذکر یعنی اہل رسول، اہل البیت علیہ السلام. اگر ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، قرآن اہل ذکر اہل قرآن وہی لوگ جو قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے، وہ اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام. میں سنت کے ساتھ ابھی آپ کی خدمت میں دکھا چکا ہوں کہ، اور یہ حدیث بہت زیادہ متواتر ہے، بہت ہی زیادہ اس کے اسانید ہیں، صحیح اسانید ہیں کہ کبھی ان کا جو ہے اہل بیت علیہ السلام سے الگ نہیں ہوں گے. میں آپ کو یہ حدیث دوسرے کتب سے بھی دکھا دوں. یہ کتاب ہے کتاب السنہ، تالیف ہو ابی بکر بن ابی عاصم، اور اس کے ساتھ البانی صاحب کی تحقیق بھی ہے، چھاپ المکتب الاسلامی. یہاں پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 350 میں، صفحہ نمبر 350، صفحہ نمبر 350، حدیث نمبر 754. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الخلیفتین من بعدی، میں اپنے بعد دو جانشین کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترت اہل بیت، اللہ کی کتاب اور میری عترت اہل بیت علیہم السلام، وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اور یہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک میرے حوض کوثر پر وارد نہیں ہوں گے. حدیث صحیح، البانی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے. عدم افتراق قرآن کا سنت سے، اور اس کے بہت سارے دوسرے اسانید ہیں، میں وہ دکھا دوں آپ کو. یہ کتاب ہے خصائص النسائی، خصائص علی بن ابی طالب علیہ السلام، تالیف عبد الرحمن بن شعیب النسائی، تحقیق و تخریج احمد میرین البلوچی، بلوچی کو عربی میں بلوچی کو بلوچی بول، چاپ مکتبۃ المعلی کویت سند 1986 میں. یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں عزیزو صفحہ نمبر 79 میں. معاف کیے، صفحہ نمبر 96 میں، 96 صفحہ نمبر 96 یہ ہے، باب من کنت ولیہ فعلی ولیہ. بھلے زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے، غدیر خم آئے، وہاں پہ کچھ درخت تھے، درختوں کے نیچے ہم نے جارو لگا دیا. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی قد دعیت، میری موت قریب آ چکی ہے، فاجبت، میں ان قریب مر جاؤں گا، وانی قد ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، احدہما اکبر من الاخر، کتاب ایک دوسرے سے بڑا ہے، ایک بڑا ایک چھوٹا ثقل ہے، کتاب اللہ
وعترتی اہل بیتی، کتاب اللہ اور میری عترت اہل بیت، فانظروا کیف تخلفونی فیہما، تم اچھی طرح سے دیکھ لو، جانچ لو کہ تم ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے میرے بعد. فإنہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، کبھی دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے میرے بعد. ثم قال، اس کے بعد کہا، ان اللہ مولائی وانا ولی کل مؤمن، اللہ میرا مولا، میرا آقا ہے اور میں ہر مومن کا سرپرست اور ولی ہوں. ثم اخذ بید علی، پھر انہوں نے علی علیہ السلام کا ہاتھ دیا. من کنت ولیہ فہذا ولیہ، جس کا میں ولی ہوں علی علیہ السلام اس کے ولی ہیں. اچھا، اللہم والی من والا وعاد من عادا، اے اللہ جو اس کو اپنا ولی سمجھے تو اس کا ولی بن، اور جو اس سے دشمنی کرے تو اس کا دشمن بن. میں نے زید ابن ارقم سے کہا کہ واقعاً تو نے یہ دیکھا ہے اور تو نے سنا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ زید نے کہا ما کان فی الدوحات احد الا رآہ بعینہ وسمعہ باذنیہ، ان درختوں کے ساتھ غدیر خم میں سب صحابہ جتنے تھے سب نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے کانوں سے سنا ہے. اچھا، یہ حدیث 224 محقق کیا فرماتے ہیں؟ حدیث 224 حدیث صحیح رجال ثقات من رجال الشیخین، یہ حدیث صحیح ہے، اس کے رجال ثقات ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو اگر نہیں جانتے. اہل ذکر اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جیسے قرآن نے کہا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، تو یہ ذکر اہل رسول واضح ہیں. اگر ذکر قرآن ہے، ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، تو پھر تو کون ہے جو قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے؟ قرآن کے اہل کون ہیں؟ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام. ٹھیک ہے بھائی، اور مزید بولو، کافی ہے بھائی؟ اچھا جی یہ تو کافی ہے، لیکن وہ نور بھائی کا جو کویسچن تھا جس پہ آپ نے وہ ان کی بات آدمی میں رہ گئی تھی، تو وہ ان نے علی بھائی کے جو 2 اعتراضات اٹھائے تھے، ان میں سے ایک اعتراض تو آپ نے جو ہے نا، وہ ایک اعتراض جو سما والا تھا وہ تو چلو اس پہ تو آپ نے دی ورڈکٹ، لیکن جو دوسرا اعتراض علی بھائی نے اٹھایا تھا کہ جی چلیں وہ 2 خلیفے اگر اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ کے گئے تھے، تو ایک خلیفہ جو قرآن وہ تو میرے ہاتھ میں، اب دوسرا خلیفہ میں کون سے لاؤں گا؟ ٹھیک ہے نا، پہلے تو مان لو کہ اب کہاں ہے وہ الگ دوسرا سوال ہے. ٹھیک ہے نا، ایک دوسرا سوال ہے. پہلے مان لو، اعتراف کر لو کہ خلیفہ اہل بیت علیہ السلام، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہوگی. اب وہ کہاں ہے وہ خلیفہ کہاں ہے، میں وہ دکھا دوں گا آپ کو، پہلے ہی مان لو. ٹھیک ہے نا. اب اتنے انبیاء دنیا میں گزرے ہیں، میں ان سب پہ ایمان رکھتا ہوں، میرا واجب، میں ان کو نہیں دکھا سکتا. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ دیا ہے کہ میرے بعد میرا خلیفہ میرے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہوں گے، پھر تو تمہیں تصدیق کرنا ہوگا کہ ان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفہ ہے. ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے، خلاف نص ہے. اور اس طرح کا خلاف نص کہ انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اتنا بڑا ظلم کیا ہے، اتنا بڑا، سب یہ خلافات انہی کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا، کہ کوئی وصیت ہی نہیں ہے، کسی طرح کا حکم نہیں ہے کہ بھئی تم خلیفہ بن جاؤ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد ان کے وصایا کو سب اپنے پیروں کے نیچے دبا دیے. تو پھر یہ آپ کی جتنی تعظیم ہے اس کو چھوڑ دو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان کو چھوڑ دو. واقعاً جو ان کا حکم بنتا ہے وہ ان کے متعلق دے دو نا. تو یہ جب مان لو گے تو پھر ہم آپ کو دکھائیں گے، یہ جب مان لو گے تو پھر ہم آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی طرف آؤ گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا امام وہی ہے جو منصوص ہے، علی علیہ السلام. ان کے بعد ان کا امام کون ہے منصوص؟ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام. یہ جب مان لو گے تو پھر ہم آپ کو نصوص بہت دکھائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام نے خبر دی ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے خبر دی ہے، امام حسن امام حسین علیہ السلام نے خبر دی ہے، امام زین العابدین علیہ السلام نے خبر دی، امام محمد باقر علیہ السلام نے خبر دی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے خبر دی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے خبر دی، امام رضا علیہ السلام نے خبر دی، امام محمد بن علی الجواد علیہ السلام نے خبر دی، امام ہادی علیہ السلام نے خبر دی، امام حسن عسکری علیہ السلام نے خبر دی. سب نے خبر دیا کہ 12واں امام کی بہت طویل غیبت ہوگی، ان کی بہت طویل غیبت ہوگی. اس غیبت کے زمانے میں وہ لوگ جو ہیں ان کو نہیں دیکھیں گے، یعنی ہو سکتا ہے کوئی شخص دیکھ لے اگر کوئی توسل کر دے، لیکن عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ کہاں پہ ہوں گے. جب یہ بات مان لو گے تو یہ تو بہت دیر کی بات ہے نا. یہ تو 12ویں کا مرحلہ 12واں ہے، 12ویں کا مرحلہ 12واں ہے. آپ مثلا ایک شخص اللہ ہی کو نہیں مانتا، اللہ ہی کو نہیں مانتا، وہ نماز فجر پہ ہم سے مناظرہ کر رہا ہے. وہ بھائی تو اللہ کو نہیں مانتا، تو آ کے ہم سے مناظرہ کر رہا ہے کہ نماز فجر کا ٹائم کب ہے؟ جب تب اللہ ہی کو نہیں مانتے ایتھیسٹ ہے بھائی،
نماز فجر بھائی کس ٹائم قضا ہوتی ہے؟ بھائی اس کو چھوڑ دو، تو ہم آپ سے مناظرہ نہیں کریں گے اس بات پر آپ سے. تم پہلے اللہ کو مان لو. یا ایک شخص دین اسلام کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، وہ ہاں کہ ہم سے مناظرہ کرے کہ رمضان میں روزہ کیسے ہوتا ہے. ہم بھائی آپ سے کیا مناظرہ کرنا؟ تم پہلے قرآن کو مان لو، سنت کو مان لو، پھر ہم آپ کو بتا دیں گے کہ قرآن سنت کو مان لیا تو پھر یہ ہے روزے کا حکم، یہ ہے. بہت آسان ہے وہ. اگر لیکن جب تک تم قرآن سنت کو نہیں مانو گے تو پھر ہم آپ کو سے مناظرہ نہیں کریں گے روزے پر یا اذان پر یا نماز فجر پر. تو اسی طرح 12 امام کا جو ہے نا، یہ تو ایک طرح سے جان چھڑانے کے لیے، جب دلیل قوی آ جاتا ہے، برہان واضح ہو جاتا ہے، تو بھاگنے کے لیے، عوام کو دھوکہ دینے کے لیے سب کو چھوڑ دیں. نہیں، جتنا ثابت ہوتا ہے اس دلیل سے وہ مان لو پہلے. جتنا اس دلیل سے ثابت ہو جاتا ہے کہ خلافت کس کی منصوص ہے، نص کی مخالفت یعنی اللہ کے فرمان کی مخالفت، وہ فسق ہوتا ہے. کم از کم اگر کفر نہ ہو، کم از کم فسق ہے، بہت عظیم گناہ ہے. یہ مان لو کہ ایک جانب امام ہے، اللہ کی جانب سے ان کی خلافت منصوص ہے، دوسری جانب انہوں نے نص کی مخالفت کیا. نص کی مخالفت کا حکم کیا ہے، یعنی گناہ ہے، عظیم گناہ ہے. اگر کفر نہ ہو، کم از کم عظیم گناہ، یہ مان لو. پھر اس کی جب مان لیا تو پھر وہ ہمارے پاس روایات، احادیث، ماشاء اللہ، قرآن کریم کی تعویلات، تفسیر اہل بیت علیہ السلام سے کہ یہ آیات فلان آیات فلان آیات فلان آیات، ان کا اشارہ اسی طرف ہے. ان کا مطلب یہی ہے کہ 12ویں امام کا غیبت ہوگا بہت طویل عرصے تک. ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ خود آپ کا عقیدہ بس اب کم از کم یہ ثابت ہے. اب میں مزید کہہ سکتا ہوں، دلائل بہت ہیں، لیکن اب ان کا وقت نہیں ہے. جتنا میں نے کہہ دیا اس میں بہت کفایت ہے. اور مزید حکم بھائی. اچھا، اکثر لیاری صاحب آپ کی طرف سے وہ قرآن کے ریلیٹڈ یہ آتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ اکٹھا ہوا تو اس میں جو ہے نا اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترتیب ہے، اس میں جو ہے نا کوئی چیز مسئلہ اعتراض اٹھاتے ہیں آپ اکثر. وہ میں تو نہیں، اس وہ پہ بھائی میرا میں یہ ضمن سوال، جی سر سوال پورا تو کریں. چلے جو بھی سوال اٹھاتے ہیں اس پہ میرا جو یہ اعتراض ہے کہ اگر اس میں کسی قسم کا کچھ اگر کمی رہ گئی تھی، چاہے کلیکشن میں ہے یا کسی الفاظ میں ہے، تو پھر مولا علی علیہ السلام کا تو پھر دور حضرت سیدنا عثمان کے بعد سٹارٹ ہوا، تو پھر انہوں نے اس میں کریکشن کیوں نہیں کی؟ دیکھیں، جو باتیں ثابت ہیں روایات، فریقین کے روایات سے، ان کو نظر انداز کرنا بغیر دلیل کے وہ جہالت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ ایک اشکال اٹھاتے ہیں، وہ ایک اشکال ہوتا ہے. اشکال جو ہے صرف اپنی جگہ ایک مشکل ہے، اس کو حل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب میں ثابت کرتا ہوں کہ فلانا شخص فلانے عورت کا شوہر ہے، ثابت کیا، مثلا نکاح نامہ دکھا دیا آپ کو. ٹھیک ہے نا؟ نکاح نامہ بھی دکھا دیا، وہ شہود بھی دکھا دیے، ویڈیو بھی دکھا دیا آپ کو کہ فلانا نے فلانے سے نکاح ہوا. اب وہ عورت اس شوہر کے ساتھ نہیں رہتی، اپنے باپ کے گھر میں رہتی ہے. تو آپ سوال کرو گے کہ وہ عورت وہاں پہ کیوں نہیں رہتی؟ یہ ایک اشکال ہے. میں نے شادی ثابت کر دیا، اس عورت کی شادی فلان شخص سے ہوئی ہے، میں نے نکاح نامہ دکھا دیا، شہادتیں دکھا دی، پر ویڈیو بھی دکھا دیا، بھائی یہ ان کے نکاح کا ہے، نکاح ثابت ہو گیا. اب یہ عورت وہاں پہ کیوں نہیں رہتی، یہ ایک مشکل ہے. ہو سکتا ہے میں اس کا جواب دے سکوں، میں ہو سکتا ہے جواب نہ دے سکوں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر میں نے جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نکاح نامہ باطل ہے، وہ ویڈیو باطل ہے، وہ شہود انہوں نے جھوٹ بولے سب. ٹھیک ہے نا؟ جب ایک مسئلے کو ہم ثابت کر لیتے ہیں اپنی جگہ پہ، وہ ثابت ہے. وہ روایات متعدد، بہت سارے روایات کہتے ہیں فلان مسئلہ اس طرح ہے. اب اس کے متعلق آپ پوچھتے ہیں کہ بعد میں اس مسئلے پہ کیا ہوا. اگر فرض کریں میں اس کا جواب مجھے نہیں آتا، میں کہتا ہوں مجھے اس کا جواب نہیں آتا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس مشکل کو، وہ ان دلائل کو رد باطل نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ جماعت مخالفین، آپ لوگوں کے علماء اور ہمارے شیعہ علماء کی اکثریت کیا کہتے ہیں یہ قرآن جو ہمارے ہاں ہیں دفتین، اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے، کسی قسم کا سخت اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور تو یہ ایک ایسی بات ہے میرے عزیز کہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اس کے لیے دلیل کی، اسی بات پر دلیل ہونی چاہیے، یا تو قرآن سے ہونی چاہیے یا حدیث، یا دونوں سے ہونی چاہیے، یا صحابہ کی شہادتیں. دلیل بہرحال دلیل ہو، جس طرح دلیل آسمان زمین سے لے کے آتے ہو نا، وہ اس بات کو ثابت کرے. وہ کہنے والے پہ تو وہ بات، وہ قرآن کی وہ آیت بھی تو پھر دلیل ہی ہوگی نا کہ عرض کریں گے وہ اس کا جواب بھی دیں گے. اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک بدیہی چیز نہیں ہے. جیسے میں کہتا ہوں نا ابھی رات کا وقت ہے، تو آپ کا دلیل کیا؟ میں نے کہا کھڑکی کھول دو، کھڑکی کھول دیں گے، دیکھیں گے تو وہ بھائی رات ہے.
ٹھیک ہے نا. اس کے لیے کسی قرآن کی آیت کی ضرورت نہیں ہے, بخاری مسلم کی ضرورت نہیں. وہ کھڑکی کھول کے دیکھو بھائی, کہتے ہیں کہ بھائی دریائے سندھ جو ہے پنجاب سے گزر کے سندھ کو چلا جاتا ہے, تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. وہ لوگوں کو پتہ ہے, جس کو پتہ نہیں وہ میپ میں دیکھ لے گا, لیکن اکثر لوگوں کو پتہ ہے کیونکہ بدیہی انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. تو اب یہ کہنا کہ قرآن میں کسی طرح کا سخت نہیں ہے, یہ سب شروع سے محفوظ ہے آخر تک, اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. وہ دلیل ان کے پاس, حدیث تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کچھ بھی نہیں ہے, صحابہ کے اقوال کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیا لے کے آ جاتے ہیں؟ قرآن کی آیت انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو یہ آیت دیکھیں عزیز, کوئی بھی بات آیت آپ کسی مضمون پر لاتے ہیں, اگر وہ اس مطلب پہ صریح ہے, اس بات کو ثابت کر لیتا ہے, تو وہ سرانکوں پر. لیکن اگر وہ اس میں محکم نہیں ہے, اس کے کئی احتمالات ہیں, تو پھر وہ تو آپ کی بات کو ثابت نہیں کر سکتا. مثلا آپ چلے جاتے ہیں محکمے میں, عدالت میں, جج کے پاس, وہ کسی سے جھگڑا ہو رہا ہے, کسی شادی میں, طلاق میں, یا وصیت میں, وراثت میں طلاق ہو رہا ہے نا. آپ کے پاس ایک دلیل ہے, ایک جملہ ہے وہاں پر, وہ جملہ جو ہے اس کے 3-4 معنی بنتے ہیں, 3-4 مختلف معنی بنتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ مجھے بتائیں وہ 3-4 مختلف وہ جملے اگر وہ صریح نہیں آپ کے مدعا پر, وہ آپ کو کوئی جج مانے گا آپ کی بات کو؟ سامنے والا یہی کہہ دے گا نا, اس کا وکیل یہی کہہ دے گا بھائی اس مطلب آپ وہ لے کے آئیں جو آپ کی بات کو ثابت کریں. یہ جملہ مبہم ہے, اس کی 3-4 مختلف معانی ہیں. تو یہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, اس کے مفسرین کے ہاں اس کے ایک معنی نہیں ہے, اس کے کئی مختلف معانی ہیں. تو لذا یہ صریح نہیں ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے, پہلی بات یہ ہے. پھر اگر قرآن کی حفاظت اللہ نے ذمہ لیا تو وہ امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا تھا, اس کو کیوں حفظ نہیں کیا؟ اگر واقعا یہی ہے نا, وہ بھی تو قرآن تھا, وہ زید بن ثابت سے پہلے انہوں نے قرآن لکھا تھا, جمع کیا تھا, اس کو کیوں اللہ نے حفظ نہیں کیا؟ وہ کہاں چلا گیا؟ ابی بن کعب نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ بھی تو قرآن تھا, وہ کیوں جمع نہیں ہوا, وہ کیوں حفظ نہیں کیا؟ وہ ابی بن کعب کوئی زید بن ثابت سے کم علم تھا اس کا؟ وہ بہت سینئر ہے زید سے. عبداللہ بن مسعود بہت سینئر ہے, قرآن میں بہت عالم ہے زید بن ثابت سے, اس کا قرآن, اس کا مصحف کیوں؟ اگر اللہ نے ذمہ لیا ہے تو جو اتنے صحابہ کی شہادتیں ہیں کہ اتنے فلان آیت تھا, فلان سورہ احزاب, سورہ بقرہ سے بھی لمبا تھا, اسی جتنا لمبا تھا, تو اللہ نے کیوں ان کو حفظ نہیں کیا؟ جو متواتر احادیث ہیں کہ قرآن کے 7 حروف ہیں, اور اب سب کہتے ہیں کہ قرآن کا صرف ایک ہی حرف بچا ہے, قرآن کے 7 حروف ہیں, ایک ہی حرف بچا, تو اس بقیہ 6 حروف کو اللہ نے کیوں حفظ نہیں کیا؟ یہ عزیز, یہ کسی بھی مولوی, دنیا کے سب مولوی جمع ہو جائیں, اس کا جواب نہیں ان کے پاس. اپنا ٹائم ٹیسٹ کرو, جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا. وہ آپ کو ایسے تیل وغیرہ لگائیں گے آپ کے سر پر, آپ کو جو ہے نا ایسے کنفیوز کر دیں گے, لیکن جواب کسی کے پاس نہیں ہے. تو پھر اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے. اگر مان بھی لینا کہ آیت کا مطلب یہ ہے, تو وہ قرآن کے حافظ وہی ہیں جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے. اور روایات متواتر ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن ہمارے پاس ہے, اور یہ موجودہ قرآن سے مختلف ہے, ترتیب میں اور بعض الفاظ میں مختلف ہے, لیکن اس کے اختلاف کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ یہ ادعا چاہے شیعہ کی جانب سے چاہے مخالفین کی جانب سے کہ قرآن میں نقصان نہیں ہے, یہ دلیل مانگتا ہے. دلیل ہے ہی نہیں بھائی, دلیل نہیں ہے. دلیل اس کے برعکس کہ قرآن میں نقصان واقع ہوا ہے, یہ دلائل بہت زیادہ ہیں, اور اگر ان کو جمع کریں تو یہ بلا شک بلا ریب یہ اس بات پہ تواتر ہے, جو ہمارے مدعا کو ثابت کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں نے عرض کیا تھا بار بار آپ کی خدمت میں صاحب, اگر اس کو جی سر, اس بات کو آ جائے کہ پوری دنیا میں آپ کہیں سے بھی اگر قرآن اٹھا کے دیکھ لیں تو کسی بھی زیر یا زبر پہ بھی آپ کو اختلاف نہیں ملے گا, کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے اس کو بغیر کسی نقصان کے ماننے کے لیے؟ تو آپ مجھے بتائیں کیسے ثابت کرتا ہے کہ اس میں نقصان نہیں ہے؟ ہاں مجھے سمجھا دو, مجھے سمجھا دو نا کہ زیر زبر میں قرآن جو چھپتا ہے, ایک دوسرے کو دیکھ کے چھاپتے ہیں, یہ بھائی تو بعد میں چھاپنا شروع ہوا نا, ایک دوسرے کو کاپی کر کے چھاپا ہے انہوں نے.
تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے یہ تو بعد میں. بہرحال قرآن میں اختلاف ہے، قرآنوں میں اختلاف ہے. جو شمال افریقہ میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی آیات کی تعداد میں، اس کے الفاظ کے قراءت میں، اس میں اختلاف ہے. جو آپ کہتے ہیں زیر زبر کا اختلاف نہیں ہے، وہ اختلاف ہے. جو موجودہ قرآن ہے وہ مختلف ملکوں میں مختلف قرآن چلتے ہیں. اچھا، اس میں کچھ اختلافات ہیں. آیات مثلا آیا کہاں سے شروع ہوتی ہے، آیا کہاں ختم ہوتی ہے، اس میں اختلافات ہیں. اچھا، اور الفاظ میں بھی اختلافات ہیں، قراءت میں بھی اختلافات ہیں. لیکن بات آپ کی صحیح نہیں ہے. لیکن آپ مان بھی لینا، یہ کہاں سے دلیل آپ مجھے سمجھا دیں کہ یہ کہاں سے ثابت کر لیتا ہے کہ عثمان نے جو قرآن جمع کیا تھا اور اس سے صحابہ نے جو شہادتیں دی ہیں کہ یہ قرآن جو عثمان جمع کیا ہے اس پہ راضی نہیں تھے وہ. تو یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان کی باتیں غلط ہیں؟ جو ہمارے پاس ابھی قرآن جو چھپتے ہیں نا وہ ایک دوسرے سے کچھ دیکھ کر چھاپتے ہیں. وہی نسخہ جو عثمان کے زمانے سے چلا اسی کو دیکھ کے چھاپتے ہیں. یہ تو اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ اس سے ان جن لوگوں نے شہادت دی ہے، جن لوگوں نے مخالفت کی ہے، جن لوگوں کی روایات ہیں کہ اور بھی آیات تھیں، ان کی باتیں غلط ہیں. اور خود عثمان نے بھی ادعا نہیں کیا، بلکہ عثمان کی روایت ہے کہ اس میں غلطی ہے. کہتا ہے چلو ٹھیک ہے. اس نے کہا غلطی ہے، لحن ہے اس قرآن. لحن غلطی کو بولتے ہیں، خطا کو بولتے ہیں. اس نے نسخہ جب زید بن ثابت نے کیا اس نے دیکھا وہ اس میں غلط ہے، لیکن چلو ٹھیک ہے لکھ دو. اگر چاہیں تو میں آپ کو دکھا دوں گا، ابھی مل جائے تو میں دکھا دیتا ہوں. اوکے، دکھا دے. ہاں میں دکھا دیتا ہوں. ابھی ایک منٹ مجھے مل جائے، میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ کتاب ہے فضائل القرآن لأبی عبید القاسم بن سلام الہروی، چاپ دار ابن کثیر. یہاں پر میرے عزیزو آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 287 میں. اچھا، صفحہ نمبر 287 میں ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث ہے، روایت کرتا ہے ابو عبید. ابو عبید جو اس کتاب کا مصنف ہے یعنی القاسم بن سلام، وہ روایت کر رہا ہے حجاج سے، حجاج ابن محمد الاعور. یہ رجال بخاری مسلم میں سے اور رجال کتب اربعہ میں سے. ہارون ابن موسیٰ الازدی الاعور سے روایت کرتے ہیں، وہ بھی رجال بخاری مسلم اور کتب اربعہ سے میں سے. اخبرنی الزبیر ابن خریت، زبیر ابن خریت بھی رجال بخاری اور مسلم میں سے. یہ سب بہت صحیحین کے رجال ہیں. اور وہ روایت کرتے ہیں اکرمہ سے، اکرمہ بھی رجال بخاری مسلم سے ہیں. لما کتبت المصاحف، جب قرآنوں کو لکھا گیا، اس نے 6-7 قرآنیں لکھوا دی نا عثمان نے، ایک ہی کاپی سے اس نے نسخے لکھوا دیے. اور عزت علی عثمان، ان کو عثمان کو دکھایا گیا، پیش کیا گیا عثمان کے لیے. فوجد فیہا حروفا من اللحن، حروف بولتے ہیں الفاظ کو. عثمان نے اس میں غلطی کے الفاظ پائے، حروفا من اللحن. اس نے کہا، اس نے دیکھا کہ یہاں پہ غلطی کے کچھ الفاظ ہیں. فقال لا تغیروها، اس نے کہا اس کو چینج نہیں کرو، کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، چینج نہیں کرنا، اس کو صحیح نہیں کرنا. فإن العرب ستغیرها، عرب جو ہیں اس کو بعد میں عرب خود اس کو ٹھیک کر لیں گے. او قال ستعربها بألسنتهم، انہوں نے کہا کہ پھر عرب جو ہے اس کو اپنے زبان کے ساتھ صحیح عربی میں پڑھیں گے. بلی، اور کہا لو كان الكاتب من الثقيف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف. اس نے کہا کہ غلطی ہو گئی ہم سے، اگر ہم کاتب کو ثقیف کے قبیلے سے، ثقیف ظاہراً وہ طائف میں لوگ رہتے تھے، اس کو ثقیف بولتے تھے، اگر ہم جو لکھنے والا تھا، کتابت کرنے والا تھا، وہ اس قبیلے کے آدمی کو لاتے، اور جو لکھانے والا تھا، مملی تھا، لکھانے والا، اس کو جو سنا رہا تھا،
وہ حزیل کے قبیلے سے لے کے آتے ہیں، تو اس میں یہ جو ہیں یہ الفاظ نہیں ہوتے، الفاظ نہیں ہوتے۔ اچھا، پھر یہ ملاحظہ فرمائی عائشہ، سألت عائشہ عن لحن القرآن، ہم نے عائشہ سے پوچھا کہ قرآن میں غلطی، یہ آیت ہے ان ہادان لساحران، یہ ہونا چاہیے ان ہادین لساحران، والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة، یہ ہونی چاہیے والمقیمون الصلاة، ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون، یہ ہونی چاہیے والصابئین، فقال یا ابن اختی هذا عمل الكتاب اخطأوا في الكتاب۔ اچھا، یہ اس طرح کی روایات اور دوسرے کتابوں میں میں نے یہ میں نے اختصار کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور بولیں۔ اچھا، یہ کیا آپ اس چیز پہ مطلب کوئی ایگری کرتے ہیں کہ جو اصول کافی ہے اس کی تمام تر حدیث جو ہیں وہ صحیح الاسناد ہیں، وہ صحیح ہے، مطلب ان میں جی کوئی ہاں، ضعیف وغیرہ جی نہیں ہاں، ہو سکتی؟ صحیح ہے۔ اس پہ مجھے ایک حدیث ہے جو میرے پاس ابھی ہے، مجھے وہ اس کا ریفرنس جو ہے اگر دیکھنا ہو تو پھر مجھے یہاں سے بیک جانا پڑے گا، پہلے میں پڑھ لیتا ہوں، آپ کو ظاہر ہے وہ پتہ ہوگی وہ، جس میں وہ اشارتاً یوں آتا ہے کہ جو مرالیک کو ابو طالب جو ہیں وہ انہوں نے سینے سے لگایا تو ان کے سینے سے جو ہے نا دودھ جاری ہوا۔ اس کا جواب ہم نے دے دیا ہے بھائی، آپ چیک کریں آن لائن، اس کا جواب ہم نے دے دیا۔ اس میں مشکل کیا ہے؟ مولا علی نے حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی اس وقت ان کو وہ تو یتیم تھے، آپ کو پتہ ہے، چلے گئے، ان کے والد وفات ہو گئے تھے اور ان کو مرضعہ نہیں مل رہا تھا، کیونکہ عرب لوگ کہتے تھے کہ یہ یتیم ہے، اس کا جو ہے اس کا قدم اچھا نہیں ہوگا، ہم اس یتیم کو کیا دودھ پلا دیں، تو مرضعہ نہیں ملا، بچہ جو ہے وہ پیاسا تھا۔ اس کا جواب ہم دے چکے ہیں، وہ اگر آپ آن لائن سرچ کریں تو اس کا کلپ آ جائے گا آپ کے لیے۔ آپ چلے گئے بھائی محمد حسین بھائی، کٹ گیا آپ کا کال۔